السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کی صحبت رنگ لائی، اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوست ہے، جوس شاپ جاتا ہوں، میرے سبسکرائبر جانتے ہیں، اکثر میں وہاں جا کر ویڈیو بناتا ہوں اور وہاں جوس پینے کے لیے جاتا ہوں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے بہت نفع ہوا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے پڑھا کہ اللہ پاک مجھے تکبر سے بچائے، اللہ پاک مجھے بار بار کہہ رہا ہوں تکبر سے بچائے، اللہ پاک کو کبر اور تکبر پسند نہیں، عاجزی پسند ہے۔ تو میں نے جب پوچھا، کہا کہ جب سے آپ نے مجھے سفر پہ جاتے ہوئے ایک اہل بیت اطہار کا فارمولہ بتایا تھا، میں نے اس پر عمل کیا، میرا گھر جنت بن گیا ہے۔ بہت خوش ہوا میں، الحمدللہ الحمدللہ، میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں جب بیوی کو صبح کی نماز کے لیے اٹھاتا تھا تو وہ نہ اٹھتی، چوتھی مرتبہ میں اس کو مارتا تھا، غصے ہوتا تھا۔ تو جب آپ نے جو ہے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام کا، حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فارمولہ بتایا، اس دن سے گھر میرا جنت میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی شخص کو وضو کرتے دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اے دوست، اے میرے بھائی، میں وضو کرتا ہوں، ذرا میرا وضو تو چیک کر لو۔ وہ سوچنے لگا کہ دین کے مرکز میں رہنے والا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں پلنے والا وضو غلط کرتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، میرے اندر کوئی خامی ہے، غلطی ہے۔ تو وضو دیکھا، اپنا محاسبہ کیا، تو اس دن سے اس کی غلطی جو ہے وہ دور ہو گئی۔ ہمارا سمجھانے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ سیکھیے اہل بیت اطہار کے در سے، ان کے در پہ آئیں، حسن اخلاق، تفقہ دین، فہم دین اگرچہ سیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کے در پر آئیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ کسی مرض میں مبتلا شخص وہ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام کا در کم ہے۔ کسی ایک کی عظمت بیان کرنے سے یہ ہرگز نہیں، صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنے سے یہ ہرگز نہیں کہ اہل بیت اطہار کو نہ مانیں۔ اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرنے سے ہرگز یہ نہیں تاثر کہ صحابہ کرام کے ہم منکر ہیں، نہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بھائی نے جب یہ بات بتائی، اللہ پاک تکبر سے بچائے، میں نے کہا یا باری تعالیٰ، اگرچہ میرا عمل
کوئی قبول نہ ہو، ایک ہی عمل جو ہے یہی عمل قبول ہو جائے تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن سے کہا کہ میرا گھر جنت بن گیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ پاک علماء کرام کو سلامت رکھے، ان کی صحبت نے یہ تاثیر پیدا فرمائی کہ الحمدللہ ایک گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، جنت بن گیا۔ کیونکہ گھر توڑنے پر شیطان خوش ہوتا ہے، گھر جوڑنے پر رحمان خوش ہوتا ہے۔ آپ جو چنیں آپ کی چوائس ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔